ماہی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن ماہی کے خواب بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ چاہتی تھی اس کا بہت بڑا گھر ہو جس میں ساری دنیا کی آسائشیں موجود ہوں، ہر وقت نوکر اس کے آگے پیچھے پھرتے رہیں، ایک بہت بڑی گاڑی ہو جس میں وہ ساری دنیا گھوم سکے، اور ان ساری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اپنے ایسے شوق پورے کرنے کے لیے اس نے غلط لڑکیوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ وہ لڑکیاں ساری ساری رات پارٹی کرتی تھیں اور دن بھر سوتی تھیں۔ ماہی کی پڑھائی اس سب کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس کا رزلٹ دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ماہی کی ماں اس کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر اس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار اس کے گندے رزلٹ کی وجہ سے اسکول والوں نے بھی اسے اسکول سے نکال دیا تھا۔ ماہی کو تو جیسے اب پوری آزادی مل گئی تھی۔ وہ دن رات پارٹی کرتی تھی اور نشے میں دھت ہو کر گھر آتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ماہی دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن ماہی کی دوست ماہی سے کہتی ہے، کیوں نہ ہم ایک بہت بڑا چوری کا پلان بنائیں، اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور جو تم چاہتی ہو تمہیں وہ سب مل جائے گا، پھر ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ماہی یہ پلان سن کر کافی خوش ہوتی ہے۔ وہ آسیہ سے کہتی ہے، تمہارا پلان تو کافی اچھا ہے، لیکن اتنی بڑی چوری ہم کہاں کریں گے جہاں سے ہمیں بہت سارا پیسہ مل جائے؟ تمہیں پتہ ہی ہے آج کل گھروں میں پیسے کون رکھتا ہے، سب ہی بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، اور بینک میں چوری ہم نہیں کر سکتے، وہ بہت خطرناک ہے۔ آسیہ اور ماہی چوری کرنے کے لیے پلان بنانا شروع کرتی ہیں۔ وہ چوری کرنے کے لیے ایک بہت ہی امیر گھر کا انتخاب کرتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں پیسہ نہ صحیح مگر زیور تو گھر میں لازمی ہوگا۔ وہ دونوں رات کے وقت وہاں جانے کا پلان بناتی ہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے دونوں اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑتی ہیں۔ اس گھر کے پاس پہنچتی ہیں اور آرام سے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں، آسیہ کا پاؤں کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ شور کی آواز سن کر سارے گھر والے اٹھ بیٹھتے ہیں اور ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ماہی اور آسیہ کی بہت پٹائی ہوتی ہے اور ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ ماہی اور آسیہ دونوں بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ ماہی جب اس حالت میں گھر پہنچتی ہے تو اس کی ماں اسے ایسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ماہی سے کہتی ہیں، ماہی بیٹا یہ سب کیا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں اتنا مارا ہے؟ تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی؟ ماہی روتے ہوئے ماں سے کہتی ہے، ماں تم ٹھیک کہتی تھی، برے کاموں کا برا انجام ہی ہوتا ہے، دیکھیں میری اس حرکت کی وجہ سے آج میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ ماہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ماں ماہی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ماہی چند ہی دنوں میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ماہی اب ہر برے کام کرنے سے توبہ کر لیتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب حق حلال طریقے سے کمائے گی اور اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے گی۔ وہ ایک آفس میں سیکرٹری کی جاب کرنا شروع کرتی ہے۔ اس کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اسے کوئی اعلیٰ عہدہ مل جاتا، مگر پھر بھی وہ بہت دل لگا کر کام کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنی پڑھائی کو مکمل کرنے کا سوچتی ہے اور پرائیویٹ ایڈمیشن لے لیتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے اور ماہی پرائیویٹ BA کر لیتی ہے اور اپنے آفس میں ایک اچھے عہدے پر لگ جاتی ہے۔ اس سے اس کی تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ پراسرار زندگی نہ صحیح مگر ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ایک دن ماہی اپنے آفس سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک بوڑھی عورت سڑک کنارے بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے کافی خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ ماہی اس عورت کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں یہ آپ کے سر پر چوٹ کیسے لگی ہے؟ آپ نے ابھی تک مرہم پٹی کیوں نہیں کروائی؟ وہ عورت کہتی ہے، بیٹا میں دکھوں کی ماری ہوئی ہوں۔ میرے بچوں نے مجھے بیمار اور ناکارہ سمجھ کے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ صبح کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی تھی کہ گر کر سر پر چوٹ لگ گئی۔ ماہی اس عورت کو اپنے ساتھ گھر جانے کا کہتی ہے مگر وہ انکار کر دیتی ہے اور ماہی سے کہتی ہے، بیٹا تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے ساتھ چلنے کا کہا۔ تم بس مجھے جنگل کے پاس لے جاؤ، وہاں میری جھونپڑی ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ ماہی اس عورت کو جھونپڑی کے پاس لے جاتی ہے۔
ماہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ کچھ دن رہے گی، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ واپس چلی جائے گی۔ ماہی وہیں جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دن رات اس اماں کی خدمت کرتی ہے، انہیں ٹائم پر کھانا دیتی ہے، مرہم پٹی کرتی ہے اور گھر کی صفائی بھی کرتی ہے۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح اس عورت کا خیال رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کافی بہتر ہونے لگتی ہے، جس سے ماہی بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک دن وہ عورت ماہی سے کہتی ہے، ماہی بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی، میرا اتنا زیادہ خیال رکھا۔ اتنا خیال تو کبھی میری اپنی اولاد نے میرا نہیں کیا۔ تمہیں اس خدمت کے بدلے ایک انعام ملنا چاہیے۔ ماہی سوچتی ہے اماں کی اپنی حالت تو ٹھیک نہیں ہے، وہ اس جھونپڑی میں رہتی ہیں، پھر بھلا مجھے انعام کہاں سے دیں گی؟ ماہی اماں سے کہتی ہے، اماں جی آپ کیسا انعام دینا چاہتی ہیں مجھے؟ وہ عورت ماہی سے کہتی ہے، بیٹا، میں نے اور میرے شوہر نے ساری زندگی بہت کمایا اور بہت پیسے اکٹھے کیے۔ ہم نے سوچا تھا ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ساری رقم ہم ان کے حوالے کر دیں گے اور وہ آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے، لیکن ہماری اولاد تو بہت نافرمان نکلی۔ میرے شوہر بہت زیادہ بیمار تھے، مگر انہوں نے اپنے باپ کو دوائی تک نہ لے کے دی اور وہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے ایک وعدہ لے کر گئے تھے کہ میں کبھی بھی اس رقم کو ان نافرمانوں کے حوالے نہیں کروں گی، بلکہ کسی ایسے انسان کو دوں گی جو حق رکھتا ہو۔ ماہی اماں جی سے پوچھتی ہے، اماں جی اگر آپ کے پاس اتنے سارے پیسے تھے تو آپ نے ان پیسوں سے اپنے شوہر کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اماں جی جواب دیتی ہیں، بیٹا، وہ پیسے ایک غار میں جا کر چھپا دیے تھے، گھر میں نہیں رکھے تھے۔ کیا بھروسہ تھا کہ اپنی اولاد ہی پیسے چوری کر لیتی؟ وہ غار پہاڑ کے اوپر تھا اور ہماری بھوڑی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ ہم پہاڑ پر چڑھ سکتے۔ ماہی اماں کی کہانی سن کر بہت دکھی ہوتی ہیں۔ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پیسے اس کے حقدار تک پہنچا دیے جائیں، اور ان پیسوں کے حقدار صرف اور صرف تم ہو۔ تم نے بغیر کسی لالچ کے میری اتنی خدمت کی اور اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ماہی یہ سن کر کافی حیران ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ماں جی سے کیا کہے۔ اماں جی اسے ایک کاغذ پر پہاڑ اور غار کا راستہ لکھ کر دے دیتی ہیں۔ ماہی اگلے ہی دن اماں جی کو خدا حافظ کہہ کر اپنے سفر پر نکل پڑتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس غار کے پاس پہنچتی ہے، ہر طرف پرندے ہی پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ان پرندوں کو نظر انداز کرتی ہوئی غار کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ غار میں ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہے تو اس کی نظر ایک پوٹلی پر پڑتی ہے۔ وہ جیسے ہی کھولتی ہے تو اس میں ڈھیر سارے پیسے اور سونے کے زیورات ہوتے ہیں۔ ماہی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پوٹلی لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر آتے ہی وہ اپنی ماں کو ساری کہانی سناتی ہے۔ ماں بھی اتنے سارے پیسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے، دیکھو بیٹا، میں تمہیں سمجھاتی تھی نا کہ ایک نہ ایک دن تمہارے دن بھی ضرور بدلیں گے، تم بس برے کام کرنا چھوڑ دو، اور دیکھو آج اوپر والے نے تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ دیا ہے۔ ماہی اپنی ماں سے کہتی ہے، ہاں ماں آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی، میں نے ان اماں جی کی خدمت بغیر کسی غرض کے کی تھی اور اوپر والے نے مجھے اس کا بہت بڑا انعام دیا ہے۔ اب میں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکتی ہوں، وہ خواہشیں جن کے بارے میں میں کبھی سوچا کرتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیں برے کاموں سے دور رہنا چاہیے اور ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔